کے شوہر کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری جو ہے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں اور سفر پہ تشریف لے جانے کے بعد جب آپ سفر سے واپس آنے لگتے ہیں ان کی بیوی کو اطلاع ملتی ہے کہ میرے شوہر سفر سے واپس آ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک طویل عرصے سے سفر پر جانے والا ایک شخص جو ہے جب واپس آئے, یہ وہ سفر نہیں ہے کہ صبح کو شوہر بمبئی کے لیے نکلا اور لیٹ نائٹ کو گھر آ جائے, یہ وہ سفر نہیں ہے, بلکہ اس وقت سفر ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس وقت انسان سفر پہ جاتا تھا تو کئی مہینوں کے بعد واپس آتا تھا, کبھی کبھی سال بھی لگ جاتا تھا, بلکہ کبھی کبھی تو لوگ بھوک اور پیاس سے جنگلوں میں مر بھی جاتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں. تو وہ سفر بڑے دشوار گزار ہوتے تھے. ایک مرتبہ ام سلیم کو جب اطلاع ملی کہ تمہارے شوہر تشریف لانے والے ہیں, تو چونکہ رسول پاک کی تربیت کا نتیجہ تھا انہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو غسل کے لیے تیار کیا, غسل کیا, سنگار کیا, شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی. خدا کا کرنا یہ کہ شوہر کے آنے کا وقت ہوا ہی تھا کہ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہاں پر میں خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایک ماں کے سامنے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اس ماں کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا, اس ماں کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا. بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کتنے پچھاڑے مار مار کر کے روتی ہے, بچے کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن وارے نبوی تربیت کا نتیجہ تو دیکھو, آج بھی دنیا کے اندر کوئی خاتون اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. میں حیران ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والی خواتین کو اللہ نے اتنی حکمت و صبر سے نوازا تھا. جب اللہ اکبر متعلمات کا یہ حال تھا تو معلم کائنات تربیت کرنے والے مصطفیٰ کریم کا حال کیا ہوگا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, ماں نے دیکھا میرے بچے کا انتقال ہو گیا, پھر خیال آتا ہے میرے بیٹے کا انتقال تو ہو گیا, شوہر کے آنے پر اگر فوراً غم کی داستان سنا دوں گی تو میرا شوہر تھکا ماندہ آیا ہوگا, میرا شوہر بھوکا پیاسا آیا ہوگا, میرے شوہر کو کسی چیز کی حاجت ہوگی. اس لیے اس خاتون نے جو ہے اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹ کر بیٹے کی لاش کو چھپا دیا, اور لاش چھپانے کے بعد اللہ اللہ انہوں نے آنسو بھی خشک کر لیے. سوچو کتنے صبر کا مادہ ان کے اندر تھا, صبر ضبط کی کیسی وہ مجسمات تھی وہ خواتین. اللہ اکبر, آج کی عورتوں کے پاس تو ذرہ برابر بھی مجھے صبر نظر نہیں آتا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, گھر جو جہنم کدے بنے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر عورتوں کی غلطیوں کی بنیاد پر ہے. اس لیے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے, ایک عورت سنور جاتی ہے تو گھر کا پورا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی عورتیں جو ہے وہ برا بھی مان جاتی ہے کہ مولانا لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو نشانہ زیادہ تر عورتوں کو بناتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, جب مردوں میں ہم تقریر کرتے ہیں وہاں آپ موجود نہیں رہتی تو نشانہ مردوں کو بھی بنایا جاتا ہے, ان کو بھی نصیحت کی جاتی ہے. لیکن ایک خاتون جنت کی کنیزوں ذرا سوچو تو صحیح, ایک خاتون نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے کے لاش کو کپڑے میں چھپا دیا اور چھپا کر کے رکھ دیا, اور ویسے ہی بن ٹھن کر کے رہی. جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوئے, بیوی کو حشاش بشاش دیکھ کر کے, بیوی کو حسن و جمال کا پیکر دیکھ کر کے بیوی سے گفتگو کی. بیوی نے دسترخوان سجایا, شوہر کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد جب شوہر کھانا کھا چکے تو اس کے بعد جو ہے پیٹ میں جب کھانا گیا اور اس کے بعد بیوی کا حسن و جمال دیکھا تو طبیعت مچلی, اور طبیعت مچلنے کے بعد دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا جائے. تو آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت کو بھی ادا فرمایا, اور اس سے جب فارغ ہوئے تو غسل کرنے کے بعد اب اپنے شوہر کو جب دیکھا کہ شوہر کھا بھی چکے ہیں, شوہر اپنی ضرورت پوری بھی کر چکے ہیں, اب اس حالت میں ہیں کہ وہ نارمل طبیعت میں ہے, لیکن اللہ اکبر اب ذرا بات کرنے کا لہجہ دیکھیں.
یہاں تو ذرے کو پہاڑ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچے کا کان درد کر رہا ہوگا, فون آتا ہے, بہت بیمار ہے بچہ, بہت بیمار ہے, جلدی سے آ جاؤ, یہ حالت ہوتی ہے. لیکن وہاں بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر, گفتگو کرنے کا انداز دیکھیں, گفتگو کرنے کا لہجہ دیکھیں. اللہ اللہ, ہم چھوٹی بات کو بڑی بنا کے پیش کرتے ہیں, وہاں کتنی بڑی بات کو کتنے چھوٹے انداز سے, کتنے ہلکے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. شوہر کے ساتھ بیوی بیٹھ گئی ہے, بیٹھنے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے, اے ابو طلحہ ذرا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے, بتائیں تو صحیح. ابو طلحہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو اس وقت خاتون نے کہا, اللہ اکبر, یہ بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی امانت کسی کے پاس رکھے اور پھر وہ اپنی امانت کو واپس لے لے تو برا ماننے کی کوئی ضرورت ہے؟ ابو طلحہ نے کہا بالکل نہیں. اگر کوئی اپنی دی ہوئی امانت کو واپس لے لے تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ امانت جس کی تھی وہ لے گیا, اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر ابو طلحہ کی بیوی کہتی ہے جب امانت لے لی جائے تو غم کرنا اور برا ماننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ بتاؤ آپ اللہ کی امانت ہو کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں بھی اللہ کی امانت ہوں. پھر کہتی میں اللہ کی امانت ہوں یا نہیں؟ وہ کہتے تم بھی اللہ کی امانت ہو. پھر کہتی ہے میرا اور آپ کا بیٹا اللہ کی امانت ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں اپنا بیٹا بھی اللہ کی امانت ہے. تو کہا اگر وہ اللہ کی امانت ہے اور یقیناً اللہ کی امانت ہے تو اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے. اس کے بعد لاش کو پیش کیا. اللہ اکبر. ابو طلحہ نے پوچھا یہ بات تم نے گھر میں آنے کے بعد مجھے کیوں نہیں بتائی؟ تو خاتون نے کہا اگر پہلے بتا دیتی تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے, ضرورت سے فارغ بھی نہیں ہوتے. آپ کی خوشی کی خاطر میں نے غم کے کڑوے گھونٹ پی لیے. اللہ اکبر. جب یہ بات مصطفیٰ جان رحمت کے پاس پیش کی گئی, حضور نے فرمایا روئے زمین پہ جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھ لیا جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ ہے شوہر کے ساتھ سلوک, یہ ہے شوہر کے ساتھ انداز. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج کل لیکن خواتین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے حدیث پڑھ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو گی تو ایسی عورت بنو گی جیسے ام سلیم تھی, اور سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارو گی تو پھر وہی ہنگامہ آرائیاں ہوگی, پھر وہی برائیاں ہوگی, پھر وہی بلائیں ہوگی, پھر وہی گھر میں جھگڑے فساد ہوں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج ضرورت ہے کہ خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں, اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی نہ کریں, ان کا ہاتھ بٹائیں کاموں کے اندر, ان کی خوشی کے لیے اپنی خوشیاں ان پہ قربان کرنے کی کوشش کریں. وہ جب کوئی حکم دے تو اس پہ عمل کریں. سیدنا خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو شوہر بلائے ادھر آؤ اور وہ یوں کہہ دے ہوں, اتنا کہہ دے ہوں, حضرت خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں زمین کے اوپر جتنے ذرات ہیں ان ذرات کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. سوچو آج کل کی عورتوں کو تو ان گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ عورتیں تو مردوں کو گالیاں بھی دیتی ہے. ہم نے ایسی عورتوں کو تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتی ہے. شوہر کہے کہ طلاق دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ کا ہوگا تو دے کر دکھا. یہ حالات تک ہم نے سنے ہیں. العیاذ باللہ, لا الہ الا اللہ, ایسی صورتحال ہے. لیکن ایسی بدبخت عورتیں جو شوہر سے منہ چلاتی ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی شب میں نے ان کے منہ کتے کی طرح دیکھے کہ ان کے منہ کتے کی طرح تھے اور کتوں کی طرح ان کی زبان سینے پہ لٹک رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں جو شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی. گھروں میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے تیرا شوہر یہ کہے تو تو نے یہ کہنا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, صبر کرو, شوہر شوہر ہے. لیکن اگر شوہر یہاں ہے, اللہ کرے شوہروں تک بھی میری آواز پہنچ جائے کہ بیوی کے حقوق بھی شوہر کو ادا کرنا چاہیے. اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز روزہ بھی اس کو جنت تک نہیں لے جا سکتی. آج کل کے شوہر بھی ایسے ہی بنے رہتے ہیں کہ انہیں بھی بیوی کی خوشیوں کا خیال نہیں, اور شوہروں کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری بات سنانے کا حق ہمیں ہی حاصل ہے, لڑنے کا حق ہمیں ہی حاصل ہے.
روٹنے کا حق بھی ہمیں ہی حاصل ہے. بیوی تو کچھ نہیں کر سکتی, وہ تو مکی گائے کی طرح رہنا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں, اگر ہم بیوی کو ڈانٹ سکتے ہیں تو بیوی بھی اچھے انداز میں دو جملے ہمیں سنا سکتی ہے, اور بیوی کی بات سن کر ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے, اور جو ہم کھائیں اسے کھلائیں, جو ہم پیے اسے پلائیں, جس قیمت کا کپڑا ہم پہنے اس قیمت کے کپڑے اپنی بیوی کو بھی پہنائیں, ان کا یہ خیال کریں, ان پر